یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بناتے تھے ان کے لیے جو کچھ چاہتے وہ، قلعے اور تصاویر اور لگن یعنی بڑے برتن جیسے تالاب اور دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی۔ نیک اعمال کرو اے داؤد کے گھر والو، شکر اور احسان مان کر، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہیں احسان ماننے والے۔ پھر جب مقرر کیا ہم نے ان پر موت کو، نہ بتایا ان کو ان کا مرنا، مگر کیڑا کھاتا رہا ان کا عصا۔ جب وہ گر پڑے تو معلوم کیا جنہوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی، نہ رہتے ذلت کی مصیبت میں۔ پچھلی آیت سے جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان دو آیات میں بھی اسی چیز کو، اگلی معجزات کو ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو جو مسخر کر دیا تھا اور ان کے تابع کر دیا تھا، تو جنات سے جو کام لیا کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ان کے لیے محاریب، محراب کی جمع ہے، وہ بنایا کرتے تھے۔ مراد بڑے قلعے بھی ہیں، اور محراب مکان کے اعلیٰ حصے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میں مکان کے مخصوص حصے کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی اسی امتیاز کی وجہ سے محراب کہہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا تماثیل، اس سے مراد تصاویر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کوئی خاص تصاویر نہ ہوتی تھیں، بلکہ جو انہیں حکم دیا جاتا اسی قسم کی عام تصاویر وہ بنایا کرتے تھے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پرندوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ اس آیت مذکورہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا حرام نہ تھا، مگر چونکہ پچھلی امتوں میں اس قسم کی چیزوں سے شرک اور بت پرستی کا دروازہ کھل جاتا تھا، اس لیے اس شریعت میں ان تمام چیزوں کی ممانعت فرما دی گئی۔ اور اسی طرح ان کے لیے یہ جنات بڑے بڑے برتن، بڑے تالاب اور دیگیں جو کہ پتھروں کی ہوتی اور پتھروں پر ہی جمی ہوتی تھیں، اس طرح کے کام جو کہ انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں، جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے لیے آسان کر دیے گئے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے اور اس سے باہر وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ اس سے باہر جاتے تو پھر فرمایا کہ انہیں آخرت کا دردناک عذاب دیا جاتا۔
سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو خاص فضیلت عطا فرما کر مخصوص انعامات عطا فرمائے، تو اس کے بعد فرمایا کہ آپ خود بھی اور ان کے اہل و عیال بھی شکر گزاری اور احسان مندی کا مظاہرہ کریں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ شکر اور احسان مندی تاکیدی حکم ہے، لیکن میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں، اور جو کچھ میری طرف سے ان پر فضل اور انعام ہوتا ہے وہ اس کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا شکر یعنی میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے لیے ان پر جب ایک موت طاری ہوئی تو وہ جو ایک عجیب واقعہ ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس میں کچھ تعمیری کام باقی تھا، اور یہ تعمیری کام جنات کے سپرد تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونے کی وجہ سے اور ان کے خوف سے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی وفات کا علم اگر ہو جاتا اس وقت تو فوراً ہی وہ اس کام کو چھوڑ دیتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب یعنی معبد عبادت کی جگہ پر آ گئے، جو کہ شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی۔ سلیمان علیہ السلام معمول کے مطابق اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کر گئی، اور پھر اسی عصا کے سہارے جمے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح کو وقت مقررہ پر قبض کر لیا گیا، لیکن وہ عصا کے سہارے موجود تھے۔ جنات دور سے دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو تعمیر بیت المقدس کی تعمیر کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھن کو، جسے دیمک بھی کہا جاتا ہے، اس عصا پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کو اندر سے کھانا شروع کر دیا اور کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ اس واقعے سے اس بات کی حقیقت کو بھی کھول دیا گیا کہ جنات کو بھی پتہ چل گیا اور انسانوں کو بھی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جنات کے پاس نہیں ہوتا۔ اس مشقت والے کام کے اندر وہ لوگ مبتلا رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی۔ سلیمان علیہ السلام پر جب یہ واقعہ طاری ہوا یعنی موت طاری ہوئی تو اس سے فرمایا گیا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو پھر جنات اپنے آپ کو اس مصیبت اور مشقت کے اندر نہ ڈالتے، بلکہ پہلے ہی وہ اس سے الگ ہو جاتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی اور اس دن خوشی منائی تھی، اور دعا کی تھی کہ اللہ آپ ہی نے مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جس سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور یہ دعا فرمائی کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجیے، اور جو ہدایت میرے بعد میرے قلب میں آپ نے ڈالی اس کے اندر کمی نہ کیجیے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اس کے لیے میں آپ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔
ایک یہ کہ جو گناہگار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی کسی خوف و خطر سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں اور خطرات سے نجات عطا فرما دیں۔ تیسرا یہ کہ جو بیمار آدمی اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرما دیں۔ چوتھا یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دیں۔ پانچواں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اس پر نظر عنایت و رحمت اس پر رکھیں، سوا اس کے کہ جو شخص کسی ظلم یا بے دینی کے کام میں مشغول ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔